اچھا، آج ٹھیک ہے تیار. ہمارا جو سلسلہ گفتگو اصحاب امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا کے تذکرے کے اوپر چل رہا ہے. تو گزشتہ تقریر میں ہم نے حضرت حبیب ابن مظاہر پر بات کی تھی جو آپ لوگوں نے سب نے سن لی تھی. اچھا، اب آج صورت یہ ہے کہ ہمیں گفتگو کرنا ہے حضرت مسلم ابن اوسجہ پر. اب مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ان کا انتخاب ہم نے آج کیوں کیا. پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے آپ کو گزشتہ نشست میں یہ بتایا تھا کہ ہم ابتدا ان شہدائے کربلا سے کریں گے کہ جو اصحاب رسول میں شامل ہیں یا جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا. تو پہلی چیز تو یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجہ شہدائے کربلا میں پہلے شہید ہیں. سب سے پہلے جو شخص کربلا میں شہید ہوا ہے وہ حضرت مسلم ابن اوسجہ ہیں. تو اس اعتبار سے ہم نے دوسرا نمبر حضرت مسلم ابن اوسجہ کا لیا. اچھا، تیسری چیز ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ مسلم ابن اوسجہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے، اور ان کا ایک خاص کردار ہے اس زمانے میں کہ جب جناب مسلم ابن عقیل سفیر حسین کی حیثیت سے کوفے میں وارد ہوئے تھے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ طے کیا کہ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے بعد جو ہم دوسرا تذکرہ کریں وہ حضرت مسلم ابن اوسجہ کا کریں. اچھا، اب ہم کیونکہ اس سلسلے کو اس طریقے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں، لہٰذا اس کو ایک تسلسل سے ہم بیان کرتے رہیں گے. اور ہم نے جو کچھ آپ کو بتانے کا ارادہ کیا ہے وہ اپنے پاس پہلے سے لکھ بھی لیا ہے تاکہ بات جو ہے وہ ہمارے طے شدہ پروگرام کے اندر رہے اور گفتگو بھی زیادہ سے زیادہ ہو جائے. اچھا، اب جہاں تک جناب مسلم ابن اوسجہ کا کردار صحابی رسول کی حیثیت سے ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور اس کے بعد جو ہمیں ایک خاص ان کی بہادری یا ان کے کردار میں ایک چیز نظر آتی ہے جو تاریخوں میں ملتی ہے، وہ ان کا ایک جہاد ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کیا ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی مومنین ہیں، خواہ وہ معصومین کے اصحاب ہوں یا نہ ہوں، بعد کے لوگ ہوں، صاحبان ایمان ہوں، ان میں ہر شخص میں اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ بڑا مرد میدان ہو، لڑنے والا، کشتوں کے پشتے لگانے والا، میدان میں حملے کرنے والا ہو. یہ بھی اپنی ایک صفت ہوتی ہے، سب میں تو نہیں ہوتی. ایک چیز ہوتی ہے شجاعت، اور ایک چیز ہوتی ہے میدان جنگ کی مہارت، حرب و ضرب کا فن جاننا اور بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے کی ایک امنگ اور ایک ہمت ہونا. تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. یعنی بعض اوقات ہمارے بہت سے مومنین ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جن کی شجاعت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم ایک مثال لے لیں، فرض کریں میثم تمار. تو اب میثم تمار نے کوئی میدان میں کشتوں کے پشتے تو نہیں لگائے تھے، لیکن اپنی جو ان کی ایک کیفیت ایمانی تھی، جو مودت اہل بیت تھی، اس پر اتنے ثابت قدم تھے کہ کہا گیا کہ منہ میں لگام ڈالی جائے گی تو کہا ڈالو، کہا کہ ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے کہا کاٹو، کہا سولی دی جائے گی کہا دو. مطلب یہ کہ یہ شجاعت تو ہے ان کے اندر، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مرد میدان ہے.
یا اسی طریقے سے اور جو شہداء ہیں، اور خاص طور سے بنو امیہ کے عہد میں قتل ہونے والے بہت سے مومنین، اور اس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں جو قتل کیے تھے حجاج ابن یوسف نے، تو اس میں بہت سے ایسے مومنین تھے کہ جو اپنے قول پر، اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر اٹل ہو کے انہوں نے ظلم اٹھائے. تو ان کو ہم مرد میدان تو نہیں کہیں گے لیکن شجاع کہیں گے بہرحال. تو جناب مسلم ابن اوسجہ جو ہیں ان میں دونوں چیزیں تھیں کہ وہ مرد میدان بھی تھے اور شجاع بھی تھے. تو جب اس دور میں کہ جو امیر المومنین کی گوشہ نشینی کا دور تھا اور شروع کی خلافتوں کا زمانہ تھا، تو اس میں بہت جنگیں ہوئیں، خاص طور سے دوسری خلافت میں. تو بنیادی طور پر امیر المومنین علیہ السلام ان جنگوں کے حق میں نہیں تھے، لہٰذا کوئی نہ خود امیر المومنین نہ کوئی شیعان علی میں سے کوئی ایسا صحابی کہ جو امیر المومنین کے شیعوں میں شمار ہوتا ہو وہ ان جنگوں میں شریک نہیں ہوا تھا. اچھا، لیکن یہ اور بات ہے کہ جب معاملہ پہنچتا تھا کفر اور اسلام کا، اور لوگ ان لوگوں کو اسلام کا رہبر سمجھتے تھے، رسول کا جانشین سمجھ کے ان سے متعارف ہوتے تھے، تو بعض اوقات اسلام کی سربلندی کا سوال پیدا ہو جاتا تھا، اسلامی ریاست کی ایک غیرت کا سوال پیدا ہو جاتا تھا. تو وہاں امیر المومنین ان کو صحیح مشورے بھی دیتے تھے، ان کی مدد بھی کرتے تھے، اور جہاں تک ہو سکتا تھا کوشش کرتے تھے کہ سربلندی اسلام پر فرق نہ آنے پائے. ہمارا جو اپنا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو ایسے موقعوں پر ایک موقع وہ آیا تھا کہ جب آذربائیجان پر حملہ کرنا تھا، تو اس وقت بجائے اس کے کہ عام مسلمان جاتے، ایک بہت ہی قریبی شخص پیغمبر اسلام کا جناب حذیفہ یمانی، جو کہ رازدار نبوت کہے جاتے ہیں اور بہت ہی قریب تھے پیغمبر اسلام کے. جس وقت آپ پر قاتلانہ حملہ گھاٹی پر ہوا تھا اس وقت آپ ہی ناقے کی مہار پکڑے ہوئے تھے. تو ان کی سپہ سالاری میں یہ حملہ آذربائیجان پر کیا گیا تھا، اور اس میں شیعان علی نے شرکت کی تھی. تو اس میں مسلم ابن اوسجہ بھی تھے، اور یہ وہ موقع تھا کہ اس میں مسلم ابن اوسجہ نے آذربائیجان کو فتح کرنے میں بہت کارنامے دکھائے تھے اور بڑی بے جگری سے لڑے تھے، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں میں مسلم ابن اوسجہ کی شجاعت مشہور ہو گئی تھی. وہ لوگ جو ان کے چاہنے والے نہیں تھے، ان کے موقف کے نہیں تھے، ان کے مخالفین میں تھے، وہ بھی آذربائیجان کے مارکے کے حوالے سے جناب مسلم ابن اوسجہ کو ایک مرد میدان مانتے تھے. تو یہ جناب مسلم ابن اوسجہ کی ایک الگ صفت ہے. اچھا، اب اس کے بعد صورت یہ ہے کہ ہمیں جو دیکھنا ہے حضرت مسلم ابن عقیل کو، وہ کربلا کے ایک خاص کردار کی حیثیت سے اور امام مظلوم کے بہت ہی خاص صحابی کی حیثیت سے، خاص مددگار کی حیثیت سے، اور ایک ایسے خدمت گزار اہل بیت کی شکل میں کہ جب جناب مسلم کوفے میں آئے تو جو چند وہاں پر حقیقی شیعان اہل بیت تھے، انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیے، حضرت حبیب ابن مظاہر کا تو کسی حد تک ہم ذکر کر چکے ہیں. اس میں جناب مسلم ابن عقیل کا، جناب مسلم ابن اوسجہ کا بھی بہت ہی خاص کردار ہے. تو ہم اپنی گفتگو کو اس وقت سے شروع کرتے ہیں کہ جب جناب مسلم کوفے میں پہنچے. اچھا، اب ایک چیز یہاں پر، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف یاد دہانی کے لیے یا گفتگو کی بنیاد کے لیے سننے والوں کے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل جو
کوفے میں آئے تھے تو کیوں آئے تھے، کس حیثیت سے آئے تھے، کس مقصد سے آئے تھے؟ ظاہر ہے کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی کس مقصد سے آیا، جس مقصد سے آیا اس میں اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو جناب مسلم کا سلسلہ کیا تھا کہ جس وقت امام حسین مدینے سے نکلے تھے اس وقت تو سامنے یہی تھا کہ حاکم شام کی موت کی خبر آ گئی ہے، امام سے مطالبہ بیعت کیا جا رہا ہے اور بیعت نہ کرنے کی صورت میں سر کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اور یہ طے ہے کہ اگر امام نے بیعت سے انکار کیا تو سر کاٹ کے مدینے سے آپ کا دمشق بھیجا جائے گا۔ اب ایسی صورت میں آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ جس وقت ولید نے دربار میں بلایا تھا اور امام گئے تھے، اس کے بعد مدینے سے نکلنے کے لیے آپ کو 1-2 دن سے زیادہ نہیں ملے تھے۔ تو ایسی صورت میں آپ کوفے میں اپنے چاہنے والوں سے کوئی رابطہ قائم کرتے یا وہ کرتے، نہ ان کو خبر تھی نہ ان کو خبر تھی، لہٰذا امام فوری طور سے صرف ایک پناہ حاصل کرنے کے لیے مکے چلے گئے تھے، اور وہاں پر 3 شعبان کو پہنچنے کے بعد سے آپ نے خاموشی سے وہاں قیام کیا تھا۔ اب ادھر یہ صورتحال تھی کہ حکومت کی طرف سے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے، امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، امام حسین کو قابو میں کرنے کے لیے یا بیعت لینے کے لیے جو کام ہو رہے تھے وہ اپنی جگہ سرکاری سطح پر ہو رہے تھے، اور آخر کار صورتحال یہیں پہنچنا تھی کہ امام حسین کو اگر مدینے سے بچ کے نکل بھی گئے تو مکے میں شہید کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں تھی کہ وہاں شہید نہیں ہوئے تو یہاں شہید ہوں گے۔ تو اب ایسی صورت میں جب رمضان کے مہینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ امام حسین مدینے سے اس لیے نکل آئے ہیں کہ حکومت انہیں قتل کرنا چاہتی ہے، مکے میں قیام کیے ہوئے ہیں لیکن وہاں بھی قتل کی تیاریاں ہیں، اور کسی نے نہ مدینے والوں نے امام حسین سے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ یہاں رکیں، نہ مکے والوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو امام حسین کی حفاظت کے لیے تیار ہے، نہ بصرے سے نہ اور اطراف مکہ یا اطراف مدینہ سے کسی نے یہ کہا کہ بھائی اب آپ کو حکومت قتل کرنا چاہتی ہے، آپ ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رسول کے بیٹے ہیں، تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، کوئی کہنے والا ہی نہیں۔ تو اب ایسی صورت میں صرف ایک کوفہ تھا جہاں سے یہ خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن امام حسین جانتے تھے کہ صورتحال کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے اپنے علم امامت کی بنیاد پر، لیکن ظاہری صورتحال جو تھی اس میں تو صرف اتنا ہی تھا کہ امام سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں ہم آپ سے روحانی فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آگے بات خطوط میں نہیں تھی۔ تب بھی آپ نے حضرت مسلم کو بھیجا تھا کہ میں خود تو نہیں آ رہا ہوں، مسلم کو بھیج رہا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو دیکھوں گا، پھر آ جاؤں گا۔ تو اس حساب سے جناب مسلم کو یہ کہہ کے نہیں تیار کر کے بھیجا تھا کہ وہاں جا کے تمہیں جنگ کرنا ہے، کیونکہ جنگ کرنے کا تو وہاں کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، اور ظاہر ہے اتنی بڑی سلطنت میاں سے کیا حضرت مسلم جا کے جنگ کرتے اور کیا کر لیتے، تو اور کتنے دن جنگ کر لیتے، تو لہٰذا کوئی جنگ کرنے کے لیے تو بھیجا نہیں تھا، تو جنگ کے بارے میں ہدایات دے کے بھی نہیں بھیجا تھا، جنگ کے بارے میں کوئی کسی قسم کی حکمت عملی بھی بتا کے نہیں بھیجی تھی۔ اب صرف جا کے جب حضرت مسلم ابن عقیل نے امام حسین کا وہ خط جو انہوں نے اہل کوفہ کے نام لکھا تھا، اور اس میں ان کے خط میں جو کچھ لکھا گیا تھا اسی کا جواب لکھا تھا، اس میں بھی کوئی جنگ و جدل کی بات نہیں تھی، وہ پڑھ کے سنایا، تو اب اگر حقیقی شیعہ کے سامنے یہ مسئلہ آئے کہ امام معصوم جو ہے وہ خطرے میں ہے، امام معصوم کے دشمن اسے قتل کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں حقیقی شیعہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟
وہ تو یہی جوش و خروش کا اظہار کرے گا کہ کون آپ کو قتل کرے گا، پہلے ہم قتل ہوں گے، ہم تیار ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہمارے ہوتے ہوئے کون آپ کو ہاتھ لگا سکتا ہے، یہی کرے گا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ان لوگوں نے اس قسم کے جذبات کا اظہار کیا کہ ہم مدد کریں گے، ہم سنبھالیں گے، ہم جان دیں گے۔ یہ سب چیزیں جو وہاں پر ہوئی تھیں، اس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اس وقت وہ جنگ کا کوئی جنگ کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ امام حسین کو قتل کیا جا رہا تھا، اس لیے شیعوں کے جذبات تھے کہ بھئی کیسے قتل کیا جائے گا ہمارے ہوتے ہوئے، ہم موجود ہیں، ہم پہلے اپنی جان دیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں تھیں۔ تو بہرحال وہاں پر اب ہم حضرت مسلم ابن اوسجہ کے کردار پر آ رہے ہیں، یہ پس منظر تھا۔ صورت یہ تھی کہ جب حضرت مسلم وہاں پہنچے تھے تو جو کوفے کا والی تھا وہ بشیر ابن نعمان تھا۔ نعمان ابن بشیر، ہم الٹا کہہ گئے، نعمان ابن بشیر کوفے کا والی تھا، اور اس نے بھی یہ اعلان کر دیا تھا کہ مسلم اگر کوئی جارحانہ کارروائی ہمارے خلاف کریں گے تو میں جنگ کروں گا، اور اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو میں بھی کچھ نہیں کروں گا، جب کوئی جنگ کی بات نہیں ہے تو نہ صحیح۔ اچھا، لیکن صورت یہ تھی کہ اس زمانے میں کوفے کی آبادی جو تھی وہ بنو امیہ کے بہی خواہوں کی تھی۔ کوفے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ آباد ہوا تھا جنگ قادسیہ کے زمانے میں، دوسری خلافت میں خلیفہ دویم کا زمانہ تھا، اور ایران کو مسخر کرنے کے لیے، ایران کی تسخیر کے لیے ایک جنگ شروع ہوئی تھی، جنگ قادسیہ جس کو کہتے ہیں، جو 14 ہجری سے لے کے 16 ہجری تک ہوئی ہے۔ اس جنگ میں خلیفہ دویم نے سعد ابن ابی وقاص کو، جو عمر ابن سعد کے والد تھے، اب ان کو سپہ سالار بنایا تھا۔ تو انہوں نے کوفے اور بصرے کو آباد کیا تھا۔ بصرہ بھی اس زمانے میں کوئی شہر نہیں تھا، ایک غیر آباد علاقہ تھا، اور کوفہ بھی ایک غیر آباد علاقہ تھا۔ تو انہوں نے اپنی فوجی چھاؤنیاں بنانے کے لیے ان شہروں کو آباد کیا تھا، لہٰذا اس وقت سے لے کے 16 ہجری سے لے کے 14 ہجری سے لے کے اور امیر المومنین کی ظاہری خلافت کا زمانہ جو تقریباً سن 36 کا ہے، یعنی 20 سال تک یہاں پر خلیفہ دویم اور سعد ابن ابی وقاص کے ساتھی اور دوست جو تھے ان کی آبادی تھی، کوئی شیعہ وہاں نہیں رہتا تھا۔ امیر المومنین نے اپنی خلافت کے آغاز میں جب شورشوں کا سامنا کرنا پڑا، پہلا ہی شورش بصرے سے ہوئی اور اس کے بعد دمشق سے حملے ہوئے، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے نکل کے کوفے میں قیام کیا تھا اور اس کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تھا۔ تو یہ زمانہ 4 سال کا ہے، صرف 4 سال امیر المومنین کا زمانہ رہا وہاں، جس میں تمام اہل بیت، تمام حقیقی شیعہ اور وہ لوگ کہ جو بنو امیہ کے خلاف تھے اور امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ سمجھ کے ان کا ساتھ دے رہے تھے، وہ بھی اس زمانے میں شیعان علی کہلائے جانے لگے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ شیعان بنو امیہ نہیں تھے، بلکہ بنو امیہ کے خلاف حضرت علی کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ تو اس حساب سے وہ بھی شیعان علی کہلانے لگے۔ تو شیعان علی ایک وہ ہو گئے جو حقیقی شیعان علی تھے، جو حضرت علی کو پہلا امام، حجت خدا، نفس رسول، خلیفہ بلا فصل سمجھتے تھے، اور ایک وہ تھے جو چوتھا خلیفہ سمجھ کے اپنا، جس طرح باقی 3 کو مانتے تھے ویسے حضرت علی کو بھی مانتے تھے، اور بنو امیہ کے خلاف تھے، ان کو باقی سمجھتے تھے۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ سب ایک ہو گئے تھے۔ لیکن جب امام حسن علیہ السلام امیر المومنین کی شہادت کے بعد واپس آئے اور حکومت امیر شام کے سپرد کر دی گئی، تو یہ زمانہ سن 40 ہجری کا ہے، اور امام حسین شہید ہوئے ہیں 60 ہجری میں، جو بعد میں 61 ہجری ہو گئی۔ تو 20 سال تک وہاں پر بنو امیہ کی حکومت رہی۔ پہلے 16 سال
سعد ابن ابی وقاص کے ساتھی تھے، اور اس کے بعد 20 سال بنو امیہ تھی. صرف درمیان میں 4 سال شیعان اہل بیت وہاں گئے تھے، اور جب امام حسن واپس چلے گئے مدینے تو زیادہ تر سب واپس چلے گئے. اب وہاں پر جو رہ گئے تھے ان پر ان 20 سالوں میں اتنے مظالم ہوئے کہ ان کی تعداد بھی بہت کم رہ گئی. تو اس حساب سے کوفے میں حقیقی شیعان اہل بیت جو تھے وہ بس گنتی کے چند تھے اس وقت. اچھا، اب اس میں جب جناب مسلم پہنچے تو صورت یہ تھی کہ آپ کو بلانے والے جو حقیقی شیعہ تھے ان کے سید و سردار جو تھے وہ سلیمان ابن سرد خزائی تھے، اور سلیمان ابن سرد خزائی اس وقت کوفے میں موجود نہیں تھے. دوسرا ایک شخص جس کے اوپر بہت بھروسہ کیا جا سکتا تھا وہ مختار ثقفی تھے، اور مختار ثقفی بھی اس وقت کوفے میں نہیں تھے، وہ بھی کوفے کے باہر تھے. اس کے بعد جو لوگ لے دے کے رہ جاتے تھے وہ مسلم ابن عقیل، مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر اور چند افراد، عابس ابن ابی شبیب شاکری تھے، 2-4 افراد اور تھے جو رہ گئے تھے، یا ہانی ابن عروہ تھے. ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا، ورنہ حضرت مسلم جاتے تو حضرت سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں قیام کرتے، لیکن وہ تھے ہی نہیں. تو مجبوراً مختار ثقفی کے گھر میں ٹھہرے، لیکن مختار ثقفی خود نہیں تھے، تو اس لیے کچھ عرصے تو وہاں ٹھہرے. لیکن جب ایک مرتبہ ابن زیاد نے کوفے پر مکمل قبضہ حاصل کر لیا، اور وہ لوگ کہ جو مصلحتاً حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے اور خط لکھ کے بلایا بھی تھا، وہ لوگ تھے کہ جو بنیادی طور پر بنو امیہ کے بھائی خواہ تھے، بنو امیہ کے لوگ تھے، لیکن ان کو یہ مصلحت تھی کہ جب تک یہاں پر ایک فضا مسلم ابن عقیل کی حمایت میں قائم ہے، جب تک ہم کیوں ظاہر کریں کہ ہم دشمن ہیں؟ جب ہماری مضبوطی ہو جائے گی تو ہم اپنا کام کریں گے. لہذا انہوں نے وہی کیا کہ جب دیکھا انہوں نے کہ ابن زیاد کی مکمل مضبوطی ہو گئی ہے تو وہ حضرت مسلم ابن عقیل کو چھوڑ کے بھاگ گئے، ابن زیاد کے ساتھ چلے گئے. تو اس لحاظ سے اب حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفے میں جناب مختار ثقفی کے ہاں ٹھہرنا مناسب نہیں رہا. پہلے تو کوئی جنگ کا، کوئی حملے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب یہ خیال ہوا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اب ابن زیاد جناب مسلم کو قتل کرے گا، تو لہٰذا ان کو مختار کے گھر سے خفیہ طور پر کہیں نامعلوم جگہ منتقل ہونا تھا. اب اس میں دوزداران اہل بیت میں قبیلہ مراد کے سردار ہانی ابن عروہ تھے، جن کے ساتھ ان کے قبیلے کے 12,000 افراد مسلح ہر وقت رہتے تھے. اب اس وقت حضرت مسلم کو ان کے مسلح افراد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنے آپ کو محفوظ کرنا تھا باہر، لہٰذا وہ جا کے پوشیدہ ہو گئے ہانی ابن عروہ کے گھر. کسی کو کچھ خبر نہیں کہ مسلم ہیں کوفے میں، چلے گئے کہاں ہیں کہاں نہیں. اچھا، ادھر جو حکومت کی کارروائی، جو یزید کی طرف سے احکامات آئے تھے، جو ابن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا، وہ امام حسین کی شہادت کی تیاری تھی، امام حسین کو قتل کرنے کی تیاری تھی. تو جب پتہ چلا کہ امام حسین کا ایک ساتھی یہاں موجود ہے تو پہلے اس کو مارو. لہٰذا اب یہ صورت ہوئی کہ اب یہ بات طے ہو گئی کہ حضرت مسلم کو قتل کیا جائے گا. تو اب جب قتل کرنے کا ایک معاملہ آ ہی گیا تو حضرت مسلم کو مجبوراً جنگ کرنا پڑی. اور اس وقت جب حضرت مسلم نے جنگ کی تو باقی ساتھی جو تھے ان کو تو کوئی خبر نہیں تھی کہ جنگ ہونا ہے. اور وہ واقعات آپ پورے سنتے ہیں کہ وہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں روپوش ہو گئے تھے تاکہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی تو کوئی جنگ بھی نہیں ہوگی. وہاں چھپے ہوئے تھے. لیکن ابن زیاد کا یہ منشا تھا
کہ مسلم جہاں بھی ہوں ڈھونڈ کے نکالو اور قتل کرو. تو اس نے اپنے ایک شامی غلام کو جو بنو امیہ کا بہت بے خواہ تھا 3,500 درہم دیے اور کہا کہ تم سمجھدار آدمی ہو، کسی طریقے سے مسلم ابن عقیل کا پتہ چلاؤ. اس کا نام تھا موقل. یہ وہ پیسے لے کے سیدھا مسجد میں آیا کہ مسجد میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں کوئی ملے گا، آہستہ آہستہ اندازہ لگاؤں گا. وہاں جو گیا تو وہاں جناب مسلم ابن اوسجہ جو کہ امیر المومنین کے خاص چاہنے والوں میں، شیعوں کے خاص، اہل بیت کے خاص شیعہ رسول اللہ کی آنکھیں دیکھے ہوئے، وہ ایک ایسے شخص تھے کہ جو بہت زیادہ نمازی تھے، بہت نمازیں پڑھتے تھے. تو وہ وہاں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور مستقل نمازیں پڑھ رہے تھے. بہت دیر ہو گئی ان کی نمازیں، تعقیبات اور جو وہ مستحبات پڑھ رہے تھے وہ ختم نہیں ہو رہی تھیں. تو یہ موقل نے بعد میں بتایا کہ میں نے جب ایک شخص کو اتنی نمازیں پڑھتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ شیعہ لوگ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، تو یقیناً یہ کوئی شیعہ ہوگا، اور اگر شیعہ ہے تو اس کو مسلم کا پتہ بھی معلوم ہوگا. تو اب میں نے اپنا مکر و فریب جو تھا اس کو استعمال کیا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مومنین بڑے سادہ لوح ہوتے تھے، کیونکہ خود نہ جھوٹ بولتے تھے نہ کسی کو دھوکہ دیتے تھے. تو ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کوئی جھوٹ بھی بولے گا، ہر ایک کو سچا سمجھتے تھے. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ کافی دیر سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کو یقین ہو گیا کہ اتنا خضوع و خشوع سے نمازیں پڑھنے والا، اتنا بارگاہ خداوندی میں خشوع کرنے والا جو ہے یہ شیعہ کے علاوہ نہیں ہوتا. تو شیعہ ہے تو پکی بات ہے. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں تو ان کے قریب آیا، سلام کیا، مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ شیعان اہل بیت میں سے ہیں، اور میں بھی الحمدللہ آپ کا بھائی ہوں، اور مجھے بھی اہل بیت سے بہت محبت ہے. تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں اتنے لوگ تھے تو میرے ہی پاس کیوں آئے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ شیعان اہل بیت میں سے ہیں، اور یقیناً آپ اہل بیت سے قریب ہیں، تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں محب اہل بیت ہوں، آپ کے دین پر ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ خاندان رسالت کے ایک فرد جناب مسلم ابن عقیل یہاں پر موجود ہیں، تو میرے پاس خمس کی رقم ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ان کے حوالے کر دوں تاکہ ان کے کام آئے. تو آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں تو آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیں تاکہ یہ رقم میں ان کو دے آؤں. اب دیکھیں کیسا اس نے ایک کھیل کھیلا ہے. اب جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے طور پر تو اس سے بات کی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک سیدھے سادے بھولے آدمی تھے، وہ بڑا مکار تھا، اس نے اپنا مکر جو تھا وہ ظاہر نہیں ہونے دیا. جب وہ مکر اس کا ظاہر نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ چلو مجھے بہت خوشی ہوئی تم سے مل کے کہ تم میرے برادر ایمانی ہو، اور میں اس وقت اسی کام میں مصروف ہوں کہ کسی طرح ان کو محفوظ کروں اور ان کی قوت بڑھاؤں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہو جائے گا. تو جتنی ان کو طاقت دے سکتا ہوں مجھے دینی ہے. تو کوئی بات نہیں ہے، تم کل آنا میرے پاس، میں لے چلوں گا. دوسرے دن وہ پہنچ گیا. یہ اس کو لے کے حانی ابن عروہ کے گھر میں حضرت مسلم ابن عقیل کے پاس چلے گئے. اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. وہاں جا کے اس نے حضرت مسلم ابن عقیل سے بھی اسی طرح عقیدت و محبت کا اظہار کیا، اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کیا اہل بیت کا، اور رقم ان کے ہاتھ میں دی. کہا کہ یہ میں آپ کی نظر کرنے آیا ہوں اور آپ کا چاہنے والا ہوں، اب میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کہیں، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا. لہٰذا وہ روز آ کے وہاں بیٹھ جاتا تھا.
اب جو سارے دن شیعان اہل بیت چند تھے وہاں پہنچ جاتے تھے حضرت مسلم کی خیریت لینے کے لیے، وہ سب کو پہچان گیا، اور حضرت مسلم ابن عقیل کی جگہ کو بھی پہچان گیا، یہ بھی اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں حضرت مسلم ابن عقیل محفوظ ہیں اور ان کی حفاظت جو ہے وہ ہانی ابن عروہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا کرتا تھا کہ سارے دن وہاں بیٹھتا تھا، سارے احوال دیکھتا تھا، اور شام کو جا کے ابن زیاد کو سب بتاتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح اس نے جناب مسلم ابن عقیل کو گھیرے میں لے لیا، اور اس کے بعد پھر صورت یہ ہوئی تھی کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو وہاں پر قتل کرنے کے لیے پہلے ابن زیاد نے چاہا کہ ہانی ابن عروہ کو قتل کروں گا، اس کو یہ خیال تھا کہ اگر ہانی ابن عروہ زندہ رہے تو مسلم ابن عقیل پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہو جائے گا، لہذا اس نے بغیر کچھ بتائے ہوئے خاموشی سے حضرت مسلم ابن عروہ کو بلایا۔ ان کو کچھ خیال نہیں تھا کہ اس وجہ سے بلا رہا ہے، لہذا وہ اپنے ساتھ کسی کو لے کے بھی نہیں گئے، ایسے سیدھے نہتے اس کے پاس چلے گئے۔ اس نے ان کو مارا پیٹا بھی اور گرفتار بھی کر لیا۔ اب جب ان کے قبیلے والوں کو کسی طرح پتہ چلا تو وہ لوگ مسلح ہو کے وہاں پہنچ گئے۔ اب وہ پہنچ گئے تو ابن زیاد کے اوپر اگر حملہ کر دیتے تو ابن زیاد کو پکڑ لیتے، گرفتار کر لیتے، مار دیتے، کچھ بھی کر لیتے۔ ایک شخص تھا قاضی شریح، یہ وہ شخص ہے کہ جو خلیفہ سویم کے زمانے میں قاضی القضات بنایا گیا تھا، اور یہ بنو امیہ کا بڑا بھیخا تھا، بہت ہی مکر و فریب والا، بڑا دشمن اہل بیت اور بڑا ہی خبیث قسم کا شخص تھا۔ امیر المومنین نے اپنے زمانے میں اس کو معزول کر دیا تھا، لیکن جب حکومت امیر شام کے ہاتھ میں آئی تو اس نے اس کو دوبارہ قاضی القضات کے عہدے پر فائز کر دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں جو خطوط ہیں اس میں بعض خطوط قاضی شریح کے نام بھی ہیں، وہ آپ کبھی نکال کے پڑھیے گا کہ قاضی شریح کو آپ نے معزول بھی کیا تھا، اور آپ سے جو گفتگو نے جو اس کے خطوط میں گفتگو لکھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین قاضی شریح کو کیسا سمجھتے تھے۔ لیکن یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ عہد معاویہ سے لے کے مروان ابن حکم اور مروان ابن حکم کے بعد عبد الولید ابن مروان اور عبد الولید ابن مروان کے بعد ولید ابن عبد الملک کے زمانے تک کہ قاضی القضات ہی رہا، تو کتنا اس کے خیالات میں اور بنو امیہ کے خیالات میں ہم آہنگی ہوگی۔ اب وہاں پر اس نے کیا کیا کہ یہ کوٹھے پر چڑھ گیا اور جا کے لوگوں سے کہا کہ میں بحیثیت ایک عالم دین، ایک اللہ سے ڈرنے والا فرد آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہانی ابن عروہ خیریت سے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سب واپس چلے گئے۔ اب اس کے بعد ہانی ابن عروہ جب قتل ہوئے اور لشکر تیار ہوا تو اس وقت جناب مسلم جو تھے وہ اچانک تلوار لے کے ہانی ابن عروہ کے گھر سے نکل آئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو پوری تفصیل معلوم ہے کہ کیا صورتحال ہوئی تھی، کس طرح طوا کے یہاں پہنچے تھے، بھی طوا کے یہاں قیام کیا تھا، اور اس کے بعد جب طوا کے یہاں لشکر آیا تھا تو آپ نے تو حضرت مسلم کی شہادت اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس وقت میں کہنا یہ ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجہ نے جس وقت کے حضرت مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر میں تھے اور بہت خطرے میں تھے، اس وقت حضرت مسلم کے لیے حالات کو ہموار کرنا، فنڈ جمع کرنا، ہتھیار جمع کرنا، لوگوں کو آمادہ کرنا کہ اب مسلم اس میں خطرے میں ہیں، تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم مسلم کی جان بچا کے یہ ثابت کریں کہ کل حسین کی جان بچانا پڑی تو ہم بچا سکیں گے۔ اس وقت حضرت مسلم ابن اوسجہ بہت پیش تھے، لیکن جب حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے
اور اس وقت ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلے نکل آئے، شہید ہو گئے۔ اب جب حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے تو جس طرح سے حبیب ابن مظاہر روپوش ہو گئے تھے، اسی طرح مسلم ابن اوسجہ بھی روپوش ہو گئے تھے، اور جس طریقے سے حضرت حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچے تھے اسی طرح مسلم ابن اوسجہ بھی پہنچے تھے۔ یعنی سمجھیں کہ ایک اعجاز تھا، پروردگار عالم کا کوئی خاص اہتمام تھا کہ جو وہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ تو مسلم ابن اوسجہ ایک ایسی فرد ہیں کہ جن کا نام محضر شہادت میں پروردگار عالم نے اس اہتمام سے لکھا تھا، جس اہتمام سے جناب حبیب بن مظاہر کا لکھا تھا کہ کیسے ہی حالات ہوں، کچھ بھی ہو، ان کو کربلا میں شہید ہونا ہی تھا، شہدائے کربلا میں ان کو شامل ہونا ہی تھا۔ تو اب ہم یہاں سے کربلا کی طرف آئے جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم جناب مسلم ابن اوسجہ کا تھوڑا سا تعارف کرائیں۔ یہ قاضی شریح کا تذکرہ ہو چکا۔ ان کا نام ابو حجل مسلم ابن اوسجہ ابن سعد ابن صالبہ اسدی ہے۔ ہاں، ہے جیم لام ہائے ہتی۔ ہائے ہتی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہائے ہتی کون سی ہے ہوتی ہے؟ وہ ہائے ہووز ہوتی ہے۔ ہاں، ہائے ہتی ہوتی ہے جیم چے کے ساتھ والی ہے، اور جو ہاتھی والی ہوتی ہے وہ ہائے ہووز ہوتی ہے۔ تو ان کا تعلق بھی اسدی خاندان سے تھا۔ بہت عابد، بہت زاہد، بہت ہی عبادت گزار، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اپنی عبادت کی وجہ سے ہی یہ پہچانے گئے تھے۔ لوگوں کو منظم کرنا، لوگوں کو حفاظت جناب مسلم ابن عقیل کے لیے آمادہ کرنا، یہ سارے کام یہ کرتے رہتے تھے۔ تو یہ بات ہم آپ کو بتائیں کہ جناب مسلم ابن اوسجہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ جس طریقے سے بنی ہاشم کے خاندان رسالت کے شہداء میں سب سے پہلے جناب علی اکبر علیہ السلام میدان میں گئے تھے، اصحاب و انصار میں سب سے پہلے عبداللہ ابن عمیر میدان میں گئے تھے، لیکن شہید سب سے پہلے مسلم ابن اوسجہ ہوئے۔ تو یہ بات ہم ابھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اب یہ بات ہم یہاں پر مختصر کیے لیتے ہیں کہ کیونکہ مسلم ابن اوسجہ بھی معجزانہ طور پر کربلا پہنچ گئے تھے، کیونکہ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ کربلا میں جو ہم ان کے کردار کی بات کریں گے وہ کریں گے شب عاشور سے۔ شب عاشور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امام حسین نے اپنے اصحاب کا اور ان لوگوں کا کہ جن کو اللہ نے محضر شہادت میں مرحوم کر دیا تھا، ایک خاص امتحان لے کے عالم میں انسانیت کے سامنے ان کی حیثیت کو پیش کر دیا تھا۔ ان سے یہ چراغ بجھا دیا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر مجھے پا لیں گے تو تم سے تعرض نہیں کریں گے، لہذا تم لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اور تم لوگوں کے جانے میں کیا کیا چیزیں مانع ہو سکتی ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ تم لوگوں کو یہ احساس ہے کہ میں تمہارا امام ہوں، اور امام کی نصرت ظاہر ہے ہر شیعہ پر واجب ہے۔ اب اگر تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو تمہیں یہ افسوس ہوگا کہ تم اپنے فریضے سے منہ موڑ رہے ہو، تو میں اپنے اس حق کو واپس لے رہا ہوں، میں اجازت دے رہا ہوں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ تم امام کو چھوڑ کے چلے گا، امام کے کہنے سے جاؤ، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تاکہ یہ جو چیز ہے کہ بھئی نصرت امام واجب تھی اس لیے شہید ہو گئے، یہ بھی ختم ہو جائے بیچ۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو آخرت میں نجات نہیں پاؤ گے، تو میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں، آخرت میں تمہیں بخشواؤں گا، تمہیں نجات دلاؤں گا،
لہذا اس سے بھی بے خوف ہو جاؤ. اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ تم لوگوں کو اس بات کی شرمندگی ہوگی کہ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ امام کو تنہا چھوڑ کے آ گئے. تو تم ایسا کرو کہ میرے خاندان کے ایک ایک فرد کو ساتھ لے لو اور لوگوں کے اوپر یہ ظاہر ہوگا کہ تم خاندان رسالت کے کسی شخص کو بچانے کے لیے نکال رہے تھے. تو یعنی جتنے امور ہو سکتے تھے امام حسین کا ساتھ دینے کے، ان سب کو امام نے ختم کر دیا کہ اب صرف اور صرف ایک جذبہ جو اپنے آپ کو وقت کے امام کے ساتھ قربان کرنے کا، صرف وہ ان کے اندر رہ گیا، باقی کچھ نہیں. تو اس طریقے سے امام نے ان کا تعارف کرا دیا تھا کہ ان کو پہچانو، یہ عام لوگ نہیں ہیں، انہیں اور کسی کو اگر اتنی آسانی دے دی جائے تو کیوں اپنی جان دے گا. تو اب یہ سب چیزیں ہو گئی تھیں. تو اس وقت جناب مسلم ابن اوسجہ کا کیا کردار تھا، یہ یہاں سے شروع کریں. تو مسلم ابن اوسجہ تو تھے، انہوں نے کہا کہ مولا بھلا ہم اور آپ کو چھوڑ دیں اور خدا کے سامنے جواب دہی کا سامان نہ کریں. ہرگز یہ نہیں ہو سکتا. بخدا میں اتنا لڑوں گا کہ آپ کے دشمنوں کے سینوں میں اپنے نیزے توڑ دوں گا. یہ ایک جذبہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد امام معصوم کی دشمن کیوں ہوئی ہے. ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی جمعیت اور معصوم امام کی دشمن، ہم اس کو کیسے برداشت کریں. یہ ان کے اندر جذبہ تھا. کہا کہ میں ان کے سینوں میں اپنے نیزے توڑ دوں گا اور اتنا ان سے تلواروں کا مقابلہ کروں گا کہ ان کی جتنی بھی تعداد میں کم کر سکوں وہ کر دوں گا. اس قسم کے جملے آپ نے کہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر میرے پاس میں جب تک میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہوگی کہ تلوار میرے ہاتھ میں سنبھل سکے، جب تک میں تلوار سے لڑوں گا. اور اگر میرے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہوں گے تو میں پتھر ماروں گا، لیکن میں اس وقت تک جنگ کرتا رہوں گا جب تک کہ میں آپ کا ناصر بن کے دنیا سے نہ چلا جاؤں. تو اتنا زبردست جذبہ تھا ان کا. صبح عاشور امام حسین نے ایک احتیاطی تدبیر یہ کی تھی کہ خیمے گاہ کے پیچھے خندق کھود کے اس میں آگ لگا دی تھی تاکہ فوج اشقیہ جو کثرت سے ہے، تھوڑے سے لوگ آگے مقابلہ کریں گے، باقی پیچھے سے آ جائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں، یہاں تو تھوڑے سے ہیں. تو وہاں پر آگ لگا دی تھی کہ پیچھے سے خیام پر حملہ نہ کریں. تو اس وقت شمر نے یہ کہا کہ دیکھو حسین نے تو ابھی سے آگ لگا کے جہنم کی تیاری کر لی. تو یہ بات مسلم ابن اوسجہ کو بہت ہی ناگوار گزری اور انہوں نے شمر کو اپنے تیر کے نشانے پر لیا اور تیر چلا کے چاہتے تھے کہ شمر کا کام تمام کر دے. لیکن ظاہر ہے کہ مطیع امام تھے، امام سے اجازت مانگی اور یہ ایک ایسا موقع تھا کہ اگر اس پر شمر مار دیا جاتا تو صورتحال کافی تبدیل ہو جاتی. لیکن یہ نہیں ہو سکا اور امام نے کہا کہ نہیں، ہم جنگ میں پہل کرنے والے نہیں ہیں، تم اس کو چھوڑ دو. تو اس طریقے سے امام کے کہنے پر انہوں نے شمر کو چھوڑ دیا تھا. اب جب صبح کو فوجیں آمنے سامنے آ گئیں اور جنگ کا آغاز ہو گیا، وہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ تیروں کی ایک بوچھاڑ سے ابن سعد نے جنگ کا آغاز کیا تھا. تو اس طریقے سے جنگ کا جب آغاز ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اب حضرت مسلم ابن اوسجہ جو ہیں وہ کہاں پیچھے رہنے والے. اب یہاں پر عام آدمی اگر تصور کرے معرکہ کربلا کا کہ ایک طرف بھوکے پیاسے پریشان حال
تھوڑے سے لوگ ہیں جن میں سب سوار بھی نہیں ہیں، سب زیادہ خاطر خواہ اسلحہ سے لیس بھی نہیں ہیں، اور دوسری طرف لاکھوں افراد ہیں اور وہ سیر و سیراب بھی ہیں، اور ان کو حکومت کی طرف سے یہ وعدے بھی کیے گئے ہیں کہ تم کو یہ انعام ملے گا، تم کو یہ ملے گا، تم کو یہ ملے گا، تم کو وہ ملے گا، اور ان بیچاروں سے تو کسی نے نہیں کہا ہے کہ تم کو کیا ملے گا، سوائے اس کے کہ ان کو تو اللہ کی رضا چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو ایسی حالت میں اگر آدمی صرف نفسیات انسانی دیکھے تو اسے فوراً وہ وقت یاد آئے گا جو کل ہم آپ لوگوں سے بیان کر رہے تھے کہ جنگ خندق میں جب چاروں طرف سے کثیر لشکر آ گیا تھا، حالانکہ یہ تناسب نہیں تھا، پھر بھی مسلمانوں سے بہت زیادہ تھے، تو مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ اب یہاں ان مومنوں کو دیکھیں کہ اتنا بڑا لشکر سامنے ہے اور نہ ان کو خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، بلکہ تاریخیں یہ بیان کرتی ہیں کہ اصحاب حسین اس حال میں اس دن بہت خوش تھے، آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے، اور بعض اوقات جب گفتگو آگے بڑھتی تھی تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے زندگی میں کبھی مذاق نہیں کیا ہے، لیکن آج ہمیں وہ سعادت مل رہی ہے کہ جس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، تو ہم خوش کیوں نہ ہوں۔ اب دیکھیں آپ، وہ جو سورہ احزاب میں تمام گروہوں کا ذکر ہے اور آخر میں 23ویں آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ وہ لما راء المومنون الاحزاب، کہ جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو وہ ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، صدق اللہ ورسولہ، اللہ بھی سچا، رسول بھی سچا۔ یہ وہ مومن ہیں جن کا یہ تذکرہ قرآن میں تو ظاہر ہے کہ ماضی کا حال بھی ہے، مستقبل کا حال بھی ہے۔ یہ وہ مومنین ہیں کہ جو یہ کہہ رہے تھے، اور اللہ نے ان کے لیے کہا کہ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کوئی چیز زیادہ نہیں ہوئی، ان کا ایمان اور تسلیم اور بڑھ گیا۔ اور اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ یہ 22ویں آیت تھی، 23ویں، کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہی وہ آیت ہے جو امام حسین کربلا میں ہر شہید کو بھیجتے وقت پڑھتے تھے، جس شہید کو بھیجتے تھے یہی آیت پڑھتے تھے۔ تو اب ایسی صورت میں تو جناب مسلم ابن اوسجہ جو ہیں ان کا اور تمام جو شہدائے کربلا تھے ان کا عالم دیکھنے کے قابل تھا۔ اچھا، اب یہ ہم کل بتا چکے ہیں کہ جب جنگ کا آغاز ہوا امام حسین کے پاس صرف 32 سوار تھے، اور آپ نے لشکر کو مرتب کر لیا۔ تو اس وقت ایک چیز اور آپ سن لیں جو تاریخوں میں امام حسین کی ایک دعا ملتی ہے، یہ وہ دعا ہے جو صبح عاشور جنگ شروع ہونے سے پہلے امام نے پڑھی تھی۔ اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ بار الہا تو ہر تکلیف میں میرا سہارا اور قبلہ امید ہے، ہر سختی میں اور پیش آنے والی ہر مہم میں مجھے تجھ پر بھروسہ ہے۔ کتنے ایسے صدمے ہیں جن کو برداشت کرنے کی قوت دل میں نہیں ہوتی، اور تدبیر کی راہیں بھی بند ہو جاتی ہیں، ساتھی بھی چھوڑ جاتے ہیں، دشمن بھی تانا زنی کرتے ہیں، اور اس قسم کے حالات میں
کو اس قسم کے حالات کو میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں تجھے چھوڑ کے کسی سے لو لگانے کا عادی نہیں ہوں۔ بس تو ہی تکلیف کو دور کرتا ہے، تدارک کرتا ہے، تو ہی ہر نعمت کا مالک، احسان کا مرکز اور ہر حال میں آخری پناہ گاہ ہے۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جس سے آغاز جنگ کربلا ہو رہا ہے۔ ادھر گنتی کے چند افراد ہیں جو صفیں باندھے کھڑے ہیں، اور ادھر لاکھوں کا لشکر جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جنگ کا آغاز کہاں سے ہوا، کیسے ہوا۔ صورتحال یہ تھی کہ ایک شخص جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں شامل تھے اور آپ کے ساتھ ہر جنگ میں انہوں نے جہاد میں حصہ بھی لیا تھا، اور ہمارے سلسلہ راویان کے ایک راوی بھی ہیں، جناب شیخ طوسی نے ان کے حدیثیں نقل کرنے کا اور بحیثیت راوی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہیں عبداللہ ابن عمیر۔ ان کا پورا نام ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کا نام ہے عبداللہ ابن عمیر ابن عباس ابن عبد قیس ابن علیم الکلبی، قبیلہ بنی کلب کے شخص ہیں، اور یہ کس کی شاخ تھی جو خاندان علیم کہلاتا تھا، اس سے ان کا تعلق تھا۔ یہ کوفے سے کچھ فاصلے کے اوپر، یعنی کوفے اور کربلا کے بیچ میں ایک علاقہ تھا جہاں کھجوروں کے باغ تھے، تو وہ علاقہ نخیلہ کہلاتا تھا۔ وہاں یہ اپنی زوجہ کے ساتھ رہتے تھے، اور کوفے کے حالات کا ان کو کوئی علم نہیں تھا۔ کب حضرت مسلم ابن عقیل کوفے آئے، کب شہید ہوئے، ان کو کوئی علم نہیں تھا۔ لیکن نخیلہ وہ جگہ ہے جہاں عمر ابن سعد کے لشکر جمع ہو رہے تھے۔ پہلے عمر ابن سعد کو لشکر دیا گیا تھا، ایک علاقہ تھا ریح، ایران کا علاقہ جو اب آج تہران میں ہے، تو وہاں کے لوگوں نے بنو امیہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ تو اب یزید کا پروگرام تھا کہ وہاں پر حملہ کر کے ان لوگوں کی بغاوت کو کچل کے دوبارہ اپنی حکومت قائم کی جائے۔ تو اس کے لیے عمر ابن سعد کو یہ مہم دی تھی، کیونکہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، جنہوں نے ایران کی میں قادسیہ کی جنگ میں سپہ سالاری کی تھی۔ تو ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تم رے کو فتح کر کے دوبارہ بنو امیہ کے زیر اثر لے آؤ گے تو رے کا گورنر ہم تم کو بنا دیں گے۔ تو اس کو بڑا شوق تھا رے کا گورنر بننے کا، اس وجہ سے اس نے وہاں پر لشکروں کو جمع کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ لیکن بعد میں یزید کا یہ حکم آ گیا کہ رے کا لشکر کی فتح تو بعد کی بات ہے، پہلے حسین کو قتل کرنا ہے تم۔ تو یہ شروع میں اس نے کوشش کی تھی کہ یہ کام میرے پاس نہ آئے، لیکن جب دیکھا کہ نہیں حکومت کی اسی میں خوشی ہے اور اسی میں رے کی سلطنت مل رہی ہے، تو وہ خوشی سے راضی ہو گیا تھا۔ اسی لیے پہلا تیر پھینکتے وقت اس نے کہا تھا، گواہ کیا تھا لوگوں کو کہ میں نے پھینکا ہے، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ یہ تو امام حسین سے جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس نے وہاں پر لشکر جمع ہو رہا تھا، اور بعد میں یہ طے ہو گیا کہ یہ سارا لشکر جو ہے یہ پہلے کربلا جائے گا اور وہاں امام حسین کو شہید کرے گا، اور ادھر خر نے امام حسین کو گھیر کے کربلا پہنچا دیا تھا۔ تو جب یہ عبداللہ ابن عمیر نے لشکر جمع ہوتے ہوئے دیکھے کہ اتنی بڑی تعداد میں فوجیں کیوں جمع ہو رہی، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ فوجیں کیوں جمع ہو رہی، تو لوگوں نے بتایا کہ حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے یہ فوجیں جمع ہو رہی ہیں، اور حسین ابن علی یہاں سے کچھ فاصلے پر میدان نینوا میں قیام پذیر ہیں۔ تو انہوں نے جو سنا تو یہ تو
اہل بیت کے چاہنے والے تھے، ان کو بہت پریشانی ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ اگر صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اتنی بڑی فوج صرف امام حسین کو قتل کرنے جا رہی ہے تو اس وقت تو ہمیں امام حسین کی نصرت بھی کرنا پڑے گی، اور ظاہر ہے کہ شہید ہوں گے ہم، اتنی بڑی فوج سے ہم تو نہیں لڑ سکیں گے، امام حسین کے ساتھ کون ہوگا، یہ تو سارا زمانہ تو ان کے خلاف ہے، تو ہم اس وقت اگر اس جنگ میں شریک ہو کے شہید ہو جائیں، کیونکہ اس میں زندہ تو نہیں بچنا ہے، شہید ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً جب یہ سنا تو یہ طے کر لیا، اب طے کر کے یہ آئے اپنے گھر میں۔ اب یہ ایک خاص موقع ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کبھی کسی شخص کو جوش ایمانی میں کوئی بڑا اقدام کرنے کا خیال آئے تو اس کا یہ نازک موقع ہوتا ہے کہ اس کی زوجہ اس کا کتنا ساتھ دیتی ہے۔ اگر بیوی ہمت پست کر دے، اپنا رونا دھونا شروع کر دے، اپنی پریشانی کا شکوہ کرے، تو ظاہر ہے کہ مرد کی ہمت جو ہے وہ پست ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کی زوجہ بھی محبان اہل بیت خواتین میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی تھیں، ام وہب۔ تو یہ جب واپس آئے گھر میں تو انہوں نے گھر آ کے اپنی زوجہ سے کہا کہ ام وہب، میں نے باہر یہ صورت دیکھی ہے اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں امام کی خدمت میں جاؤں گا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو نفسیاتی طور پر انتظار ہوگا کہ بیوی کیا کہیں گی۔ ان کی زوجہ ایک بہت ہی محترم خاتون تھیں، اہل بیت کی بڑے چاہنے والی تھیں اور اپنے شوہر کی بھی بڑی قدردان تھیں، جس کی وجہ سے شوہر کو بھی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایسے میں انہوں نے جب بیوی سے یہ بات کہی کہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں اس طریقے سے امام حسین کے پاس پہنچ جاؤں اور وہاں جا کے شہید ہو جاؤں، تو ان کی زوجہ نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتی کہ نہیں ایسا نہ کرو، انہوں نے کہا کہ یہ تم نے بہت اچھا ارادہ کیا ہے، بے شک تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ تم مولا پر قربان ہو، اور صرف تم کیوں ہو، میں بھی ساتھ چلوں۔ تو اب اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قدم قدم پر ان کی ہمت بڑھانے کے لیے بیوی موجود۔ دوسرے یہ تھا کہ کربلا میں امام حسین گر چکے تھے، اب کوئی آ نہیں سکتا تھا، اس طرف جانے کے راستے بند تھے نینوا کے، لیکن اب ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہا ہے تو لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جنگ کرنے جا رہا ہوگا، تو یہ بھی ایک فائدہ تھا۔ لہٰذا ان لوگوں نے دن گزرنے کا انتظار کیا، اور جب دن گزر گیا تو دونوں زن و شوہر چھپتے چھپاتے رات کے وقت سفر کرتے ہوئے نکلے، اور ان کا بھی نصیب تھا کہ ان کے نصیب میں شہادت تھی، محضر شہادت میں ان کا نام تھا کہ ان کو لوگ روک نہیں پائے اور انہیں راہ مل گئی، اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملاق ہو گئے۔ اب جب صبح عاشور جنگ کا آغاز ہوا تو ابن زیاد کا ایک غلام تھا سالم، اور ایک اس کے باپ کا غلام تھا سالم اور یسار، یہ دو غلام بڑے پہلوان تھے جو زیاد اور ابن زیاد کے غلام تھے، اور ظاہر ہے کہ بنو امیہ کے بہی خواہ اور جنگ کرنے کے لیے
امام حسین سے یہ وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو سب سے پہلے ابن سعد نے ان کو بھیجا. اور یہ دونوں میدان میں آئے مبازر طلبی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے پر کون آئے گا؟ تو جناب حبیب ابن مظاہر اور بریر حمدانی یہ دونوں نکلے. بریر حمدانی کا بھی ہم آگے چل کے ذکر کریں گے. بریر ابن خزیر حمدانی یہ بھی بڑے ایک انتہائی منتخب روزگار شخصیت ہیں امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں. تو یہ لوگ دوڑ کے آگے بڑھے. جب یہ آگے بڑھے تو امام حسین نے ان سے کہا کہ تم لوگ ابھی رک جاؤ. اب ظاہر ہے کہ حکم امام تھا، یہ رک گئے. جب یہ رکے تو عبداللہ ابن عمیر تو آئی اس شوق میں تھے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں امام پر اپنی جان قربان کروں. تو انہوں نے ایک دفعہ امام سے اجازت مانگی. امام نے ان کی طرف دیکھا، ان کی تعریف کی اور ان سے کہا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ. تو اس طریقے سے یہ پہلا مجاہد ہے امام حسین کی طرف جو میدان میں آیا. کربلا کے میدان میں آنے والے پہلے مجاہد ہیں یہ عبداللہ ابن عمیر. یہ میدان میں پہنچے، زوجہ ان کی اہل حرم کے پاس وہاں بیٹھ گئی تھیں. جب یہ میدان میں گئے تو ظاہر ہے کہ ان کی جنگ کو دیکھنے کے لیے زوجہ بہت بیتاب تھیں. یہ میدان میں جب گئے تو سالم اور یسار نے کہا کہ تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ. انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تم کو نہیں جانتے ہیں، ہمارے مقابلے میں یا تو زہیر قین آئیں یا حبیب ابن مظاہر آئیں اور یا بریر حمدانی آئیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، تم کو ہم نہیں جانتے، لہٰذا ہم تم سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیسے نہیں کر رہا ہو، میں تو تمہارا مقابلہ کروں گا. اور کہہ کے یہ ایک دفعہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے. اب ادھر دو پہلوان اور یہ اکیلے تھے. انہوں نے ایک ہی مرتبہ میں جو وار کیا تو سالم کا سر قلم کر دیا. اب جب سالم کا سر قلم ہوا تو یسار نے بڑھ کے ان کے سر کے اوپر تلوار ماری. جب سر پر تلوار پڑنے لگی تو انہوں نے ہاتھ سے تلوار روکی تو ان کی انگلیاں کٹ کے گر گئیں. لیکن انگلیاں کٹنے کے بعد اور زخمی ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ یسار پر حملہ کیا اور اس کو بھی جہنم واصل کر دیا. اب جب دونوں بڑے پہلوان جن کو لشکر نے اپنی شان اور شوکت دکھانے کے لیے ابتدا کرنے کے لیے بھیجا تھا، دونوں ایک ہی بار میں چند لمحے میں دونوں کے دونوں ڈھیر ہو گئے. اب جب یہ دونوں مارے گئے تو لشکر کے اوپر ایک رعب اور خوف طاری ہو گیا کہ تو ایک ہی آدمی نے دونوں کو قتل کر دیا. اس وقت انہوں نے ایک رجز پڑھا. وہ رجز ہم نے نوٹ کیا تھا، ابھی آپ کو سنائی دیتے ہیں. بہت خاص رجز ہے جو اس وقت انہوں نے پڑھا. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم تو نہیں پہچانتے. میں قبیلہ کرب کا ثبوت ہوں، خاندان علیم میں میرا گھرانہ ہے، میں سخت مزاج درست خو انسان ہوں، یعنی کفار کے اوپر شدید ہوں، اور مصیبت کے وقت میں ہمت ہارنے والا شخص نہیں ہوں. اور اس کے بعد کیونکہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ اس معاملے میں ان کی بیوی کا ایک بہت اہم کردار ہے، لہٰذا انہوں، اور یہ بیوی سے محبت بھی بہت کرتے تھے، لہٰذا وہاں پر اس وقت انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا اور کہنے لگے کہ ام وہب، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان پر بڑھ بڑھ کے نیزے لگاؤں گا، تلواریں ماروں گا اور وہ شمشیر زنی کروں گا جو اللہ پر ایمان رکھنے والے کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ بیوی کی تو خواہش یہی تھی کہ میرا شوہر زیادہ سے زیادہ
بڑھ چڑھ کے جنگ میں حصہ لے. تو انہوں نے بیوی کو سے اپنی ہمت کی داد بھی چاہی اور بیوی کو خوشخبری بھی سنائی کہ تم خوش ہو جاؤ، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. لیکن بیوی خود جوش میں بھری ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی ہوں، اور یہ میدان کی طرف دوڑیں. جب میدان میں یہ دوڑیں تو عبداللہ ابن عمیر پریشان ہو گئے کہ بیوی میدان میں کیوں آ گئی. انہوں نے کہا کہ ام وہب تم چلی جاؤ. ام وہب نے کہا نہیں، مجھے نہ بھیجو، میں نہیں زندہ رہ سکتی، تم بھی شہید ہو رہا، میں بھی شہید ہو جاتی ہوں. تو امام حسین نے جب یہ حالت دیکھی تو دونوں کو دعا دی اور کہا کہ بیوی تمہارے اوپر جہاد ساقط ہے، تم آ جاؤ. جب امام نے ان سے یہ کہا کہ بیوی تم تو واپس آؤ، تو یہ امام کے حکم پر مجبور ہو کے حرم میں واپس آ گئیں. لیکن کیونکہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ شوہر کو چھوڑ کے آئیں، تو شوہر بھی ان کے ساتھ واپس آ گئے. تو اس طرح کربلا کے میدان میں آغاز جنگ میں پہلا حملہ کرنے والے اور پہلے لشکر پر رعب جمانے والے عبداللہ ابن عمیر ہیں. لیکن اب یہ واپس آ گئے اور لشکر کی صفوں میں ایک دفعہ پھر شامل ہو گئے. اب جب یہ لشکر کی صفوں میں شامل ہو گئے تو ادھر کیونکہ ان کے اوپر بڑا رعب طاری ہو چکا تھا، تو عمرو ابن الحجاج جو پیادوں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تو دیکھ لیا کہ اگر ہم اس طریقے سے 2-2 4-4 آدمی ان کے مقابلے پر 1-1 2-2 جائیں گے تو ہم سب ختم ہو جائیں گے، یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو اب یہ ایسا نہیں کرو، اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم اکٹھا حملہ کریں گے اور ایک کوئی نہ جائے. تو ابن سعد نے جب یہ رائے سنی تو اس کو بھی پسند آئی. اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب ہماری طرف سے یہی ایک پالیسی ہے کہ ہم اکٹھا حملہ کریں گے جماعت حسینی پر. جب تک ہم الگ الگ کریں گے تو ہم ان کو قابو میں کرنے میں ہمیں بہت دیر لگ جائے گی. لہٰذا ان لوگوں نے ایک قطار بنائی گھوڑوں کی اور سواروں کا ایک پورا دستہ ایک مرتبہ تلواریں اٹھا کے دوڑا ان اصحاب امام حسین کی طرف کہ ہم اکٹھا ان پر حملہ کریں گے. اب جب یہ لوگ دوڑے ان پر حملہ کرنے کے لیے تو ان سب نے ایک عجیب کام کیا کہ یہ لوگ بھی دوڑ کے ان کے مقابلے پر آئے اور اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور زمین پر گھٹنے ٹیک کے نیزے جو تھے وہ سیدھے سامنے کھڑے کر دیے. تو گھوڑے کی یہ فطرت ہے کہ اگر وہ سامنے سلاخیں یا کٹہرے دیکھتا ہے تو رک جاتا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے گھوڑوں کو روکا اور اس کے بعد تیر چلائے. اب جب تیر چلائے تو بہت سے لوگ ان میں جو تھے وہ جہنم واصل ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس طرح معاملہ نہیں چلے گا، بڑھ کے حملہ کرو. اور اس وقت کچھ سرداروں نے فوجوں کی ہمت بڑھائی اور یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، یہ تم لوگ ان سے کیوں گھبراتے ہو، اور ان کو تو مارنا بہت ضروری ہے. انہوں نے امام وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، یہ باغی ہیں، ان کی بغاوت کو چلنا بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ ہے وہ. اس طریقے سے ان لوگوں کو آمادہ کیا اور سب کو جمع کر کے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا، اکٹھا حملہ کریں اور اب اور زیادہ زبردست حملہ ہم کو کرنا ہے. تو اب جب انہوں نے دوسرا حملہ زبردست طریقے سے کرنے کا ارادہ کیا اور سب آگے بڑھے اور ادھر سے جو اصحاب امام حسین تھے وہ تیار ہوئے حملہ کرنے کے لیے. تو ایسی صورت میں اب حر آ چکے تھے ادھر. حر نے امام حسین سے کہا کہ مولا میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اصحاب میرے ہوتے ہوئے شہید ہوں. آپ کو اس مصیبت میں ڈالنے والا، آپ کو روکنے والا، آپ کو گھیر کے لانے والا تو میں ہوں. تو مجھے اجازت دے دیں کہ پہلے میں میدان میں چلا جاؤں. ایسی صورت میں جناب سید الشہداء علیہ السلام نے حر سے کہا کہ اچھا اگر تم یہ چاہتے ہو
تو میری طرف سے اجازت ہے. جب یہ بات ہو رہی تھی تو ایک سردار نے یاد دلایا ایک شخص کو جس کا نام تھا یزید ابن سفیان. یہ بہت بڑا پہلوان، بہت بڑا جنگجو اور بڑا مشہور حرب و ضرب کا ماہر تھا. تو اس نے یہ کہا تھا کہ حر کو اگر میں حسین کی طرف جاتے دیکھ لیتا تو اسی وقت حر کا کام تمام کر دیتا، مگر حر ایسے وقت میں گیا کہ میں نے دیکھا نہیں. تو ایک سردار نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم تو پورا اکٹھا ہو کے حملہ کر رہے ہیں اور ادھر سے خالی اکیلا حر آیا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، تو کیا تم اس وقت حر کو نہیں قتل کر دو گے؟ اس نے کہا میں کر دوں گا. لہذا وہ آگے بڑھ کے حر کے مقابلے پر آیا اور اس نے چاہا کہ حر کو قتل کر دوں. حر سے کہا کہ کرتے ہو میرا مقابلہ؟ حر نے کہا کہ ہاں کروں گا. لہذا دونوں میں جنگ کیا شروع ہوئی کہ ایک ہی بار میں حر نے یزید ابن سفیان کو ڈھیر کر دیا. اب جب یزید ابن سفیان گرا تو پورا لشکر حر پر ٹوٹ پڑا اور حر کا گھوڑا زخمی ہو گیا، تقریباً مرنے کے قریب ہو گیا. لیکن حر پھر بھی میدان میں ڈٹے رہے اور بڑھ بڑھ کے انہوں نے اتنے حملے کیے اور اتنا جوش و خروش دکھایا کہ ایک دفعہ پھر لشکر پیچھے ہٹ گیا. اب کی جو لشکر پیچھے ہٹا تو حر مبازر طلبی کرتے رہے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی آنے کی. تو جب حر نے دیکھا کہ کوئی مقابلے پر نہیں آ رہا ہے تو حر ایک مرتبہ واپس آئے. جب حر واپس آئے تو اب فوج نے بڑا حملہ کیا. اب جب فوج نے بڑا حملہ کیا تو ادھر سے اصحاب کو بھی اسی طریقے سے جنگ میں کودنا پڑا اور کچھ لمحے ایسے گزرے کہ بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی. ادھر بھی تمام اصحاب جنگ میں اب آگے بڑھ رہے تھے. اور یہ بات ہم آپ لوگوں کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جب تک اصحاب حسین حملہ اولا میں اکٹھا 50 نہیں شہید ہوئے تھے، انہوں نے لشکر کو قریب نہیں آنے دیا تھا. بہت دور روکے ہوئے تھے، بہت دور جنگ ہوتی تھی، خیام کے قریب نہیں ہوتی تھی، قریب آنے نہیں دیتے تھے. تو اس وقت جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کس وقت کہاں جنگ کر رہا ہے. سب اصحاب جو تھے وہ اس جنگ میں اپنے اپنے طور پر حصہ لے رہے تھے اور اتنی ہمت سے انہوں نے کام لیا کہ ان تھوڑے سے افراد نے ایک مرتبہ پھر اس لاکھوں کے لشکر کو پیچھے ڈھکیل دیا. اب جب لاکھوں کا لشکر پیچھے چلا گیا تو ایک دفعہ دیکھا کہ مجاہدین میں سے کوئی ایسا ہے جو میدان میں تڑپ رہا ہے. اب جو امام حسین اور حضرت حبیب ابن مظاہر دوڑ کے گئے تو دیکھا مسلم ابن اوسجہ ہیں. اور مسلم ابن اوسجہ کے جسم میں تھوڑی سی جان باقی ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اتنے بڑے لشکر کو بھگانے میں جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا اس میں جناب مسلم ابن اوسجہ بھی بہت آگے ہوں گے، کیونکہ باقی لوگ زخمی ہو کے پیچھے آ گئے تھے. مسلم ابن اوسجہ جو تھے وہ گر گئے تھے اور تڑپنے لگے تھے اور بس اب جاں بلب تھے. تو اب جب امام حسین نے دیکھا حضرت مسلم ابن اوسجہ کو تڑپتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ امام کے اوپر بہت ایک چاہنے والے ساتھی کا صدمہ ہوا ہوگا. ایسے میں حبیب ابن مظاہر نے جناب مسلم ابن اوسجہ سے کہا کہ مسلم جانے والا وصیت کرتا ہے، اگر میں تمہارے بعد باقی رہنے والا ہوتا تو میں تم سے کہتا کہ کچھ وصیت کرنا چاہو تو مجھ سے کر دو، لیکن میں بھی بہت جلدی تمہارے پاس آنے والا ہوں. تو اس کے اوپر جناب مسلم ابن اوسجہ نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھا کے امام حسین کی طرف بڑھایا اور یہ کہا کہ میری کوئی وصیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس مظلوم کا ساتھ نہ چھوڑنا.
تو جناب حبیب نے کہا کہ مسلم تم بے فکر ہو جاؤ، ہم اس مظلوم کے ساتھ میں وہی جذبات رکھتے ہیں جو تمہارے ہیں۔ تو اس طریقے سے جناب مسلم ابن اوسجہ ایک مرتبہ شہید ہو گئے اور دنیا سے اٹھ گئے۔ تو یہ پہلا شہید ہے کربلا کا جو شہید ہوا۔ اس کے بعد پھر جنگ آگے بڑھتی رہی اور دیگر افراد میدان میں جاتے رہے اور شہید ہوتے رہے۔ تو اس طرح ہم نے اس وقت آپ کو حضرت مسلم ابن اوسجہ کی شہادت اور ان کے حالات سے آگاہ کیا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ یا حضرت نافع ابن ہلال کا تذکرہ کریں اور یا پھر عابس ابن ابی شبیب شاکری کا، جو بھی مناسب ہوا، یا اس کے علاوہ بھی اگر کسی کی ضرورت پڑی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنے شہداء میں ہمارے پاس اتنی کلاسیں تو نہیں ہیں، تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ اگر ایک کلاس میں زیادہ کا ذکر ہو جائے تو زیادہ کا ذکر کر دیں، لیکن بہرحال تفصیلی ذکر کرنے کے لیے تو تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو آج میرے خیال سے آپ کی کلاس کا وقت بھی شاید ختم ہو گیا ہے، تو آج کی حد تک اجازت دیں، پھر انشاءاللہ بشرط حیات اگلے ہفتے کچھ اور لوگوں کا تذکرہ کر دیں گے۔